میں پہلے ایک لائن گاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم کلام کی طرف بڑھیں گے۔ چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو، چھو مجھے چھو خدا رو مجھے چھو، خدا رو مجھے چھو۔ آمین۔ آج ہم پڑھیں گے رومیو کے نام خط، اس کے 8 باب میں، اور اس کی میں 18 سے 19 آیت پڑھوں گی۔ 18 سے 19 آیات مقدسہ ہم پڑھیں گے، جس میں یوں لکھا ہے: کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم زندوں کی زمین پر ہیں اور ہم زندہ ہیں، اور سال بسال جب سال بڑھتے ہیں ہماری زندگی کے، پہلے ہم بچے ہوتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد جو جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری زندگی کی ذمہ داریاں اور دکھ اور تکلیفیں بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ دکھ، یہ تکلیفیں جو ہیں ہمیں کچھ ہماری زندگی میں کچھ معنی نہیں رکھتے، مطلب وہ ہم پر کچھ اثر نہیں کرتے یا رکھتے، کیونکہ ہم سب جب خدا باپ کی شکر گزاری کرنا سیکھ جاتے ہیں، جب ہم ایمان رکھنا سیکھ جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دکھ درد جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی جو کریشن ہے وہ اس بات کے لیے منتظر ہے، خاص طور پر آسمان کے فرشتے جو ہر وقت خدا کے تخت کے چوگرد ہیں اور خدا کے نام کے لیے قدوس 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 پکارتے ہیں اور خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، وہ سب بھی اس بات کے منتظر ہیں، اور ساری کائنات اس بات کی منتظر ہے، مخلوقات منتظر ہیں کہ خدا کے بیٹے کون کون سے ہیں۔ ہم اگر اس کو دوسرے لفظوں میں بولیں تو وہ اس بات کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں کہ دلہا کی دلہن کون سی ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے شادی ہوتی ہے تو گھر والے، فیملی والے تو جنہوں نے لڑکی دیکھی ہوتی ہے وہ تو مطلب ان کو پتہ ہے ہماری دلہن کیسی ہے، لیکن جو آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار یا ایسے عزیز رشتہ دار جنہوں نے لڑکی کو پہلے نہیں دیکھا ہوا، ان کے اندر ایک بڑا ہی تجسس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پہلے جائیں اور سب سے پہلے ہم دلہن کو دیکھیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں جو ہے دلہن کا دوپٹہ جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، تھوڑا چہرہ ڈھانکا ہوتا ہے اس سے، تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ دلہن کب جو ہے وہ اپنا اس کو ہٹائے گی اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہی جو ہے آرزو، کمال آرزو کا مطلب ہے کہ ایکسٹریملی ڈیزائر جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی خواہش جو شدید یا شدت اختیار کر جائے، وہ اس بات کی کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کون ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ یہاں پہ بیٹے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے صرف بیٹے ہی ہیں تو بیٹیاں نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، جب ہم خدا میں ہوتے ہیں، تو ہم بیٹیاں بھی جو ہیں وہ بیٹے بن جاتے ہیں۔ وہ جو ایک عورت ہے وہ ایک خدا کی نظر میں ایک بیٹے کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ صرف بیٹے ہی ہیں اور خواتین نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا جلال ہے جس کو ہم پانے کو ہیں، کون سا جلال ہے جو ہم حاصل کرنے کو ہیں۔ وہ خدا کی قدرت ہے، وہ خدا کی گلوری ہے، خدا کا وہ جلال ہے جو ہم کو ملنے والا ہے اور جو ہم اپنے اندر رکھتے بھی ہیں،
اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہم سب پر ظاہر ہونے والا ہے، اور ہم سب اس بات کو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم سال بہ سال جب چلتے جاتے ہیں اور دنیا میں ہمیں دکھ درد تکلیفیں ملتی ہیں، کچھ ہمارے ساتھی چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، کمزوریاں آتی ہیں، اور بہت کچھ ہماری زندگیوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک امید کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، ہم پر امید رہتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت اور خدا کا روح جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے اندر کام کرتا ہے، جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں آنے والے وقت کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ہم اس جلال کے جو دیکھنے کو ہے، یا ہم اس جلال کو حاصل جس کو کرنے کو ہیں، یہ اس کے مقابلے میں یہ دکھ درد کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب ایک اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں آج اگر ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں تو نیا سال ہے، تو نئے سال میں ہمیں جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم آج خدا کی قدرت کے ساتھ، خدا کے روح کے ساتھ جو ہے آج ہم اپنے آپ کو بھر سکیں۔ ہمارا کلام جو ہے، کلام ہم سب جانتے ہیں، اور یہ کلام ہم سب پہلے بھی اس کو سنا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب روح القدس ہم سب کے اندر آتا ہے تو روح القدس کی گفٹس بھی ہیں، اور روح القدس جو ہے اپنے ہر انسان کی اس کی لیاقت کے مطابق اس کو گفٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس پہ جو ہے زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ وقت دعا میں ٹھہر سکیں، تاکہ ہم خدا کے ان تمام جو روح القدس کے جو گفٹس جو ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا میں ٹھہر سکیں، اور ہم ان کو رینیو کر سکیں، ہم اس قدرت کو، اس مسح کو رینیو کر سکیں۔ ہم سب جیسے کہ زکریہ اس کے جو ہے اس کی 4 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زر بابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ خدا کے روح کو بہت سارے نام جو ہیں وہ کلام میں دیے گئے ہیں۔ اس کو ہوا کا نام دیا گیا ہے، اس کو آئل کا نام دیا گیا ہے، اس کو چراغ، اس کو روشنی کا نام دیا گیا، اس کو آگ کا نام دیا گیا، اس کو آندھی کا نام دیا گیا، یعنی اس کے روح القدس کے جو ہے بہت سارے نام ہیں، اور بہت سارے ناموں سے اس کو پکارا گیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے بھی ہم نے اس پہ کلام کیا تھا کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے، خدا اپنے روح کی قدرت کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے اس کو روح کے جو گفٹس تھے اس میں بھی بات کی تھی، جو یسایہ میں بیان کیے گئے ہیں، ہم نے اس میں بھی بات کی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جو ہے یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے یہاں سے پڑھا تھا، اور یسی کے تنے سے کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے ان پہ بات کی تھی، یہ بھی روح القدس کے گفٹس ہیں جس پہ ہم نے بات کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان تمام گفٹس سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب منادی کی تھی، اور خدا یسوع مسیح ان گفٹس کو اپنے اندر رکھتے ہوئے انہوں نے زمین پر کام کیا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو مقدسہ مریم جب فرشتے سے یہ بات کرتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ میں تو مرد سے ناواقف ہوں، تو فرشتے نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو میرے عزیزو، روح القدس کی جو قدرت ہے، روح القدس کی قدرت سے خدا تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے، اور زمین تخلیق ہوئی کہنے سے، خدا کی روح سے سب کچھ ہوا، اور خدا یسوع مسیح کا زمین پر آنا، تجسم ہونا، خدا کا خود تجسم ہونا، نیا بدن اختیار کرنا، اور اس بدن کا زمین پر آنا اور رہنا، ہمارے درمیان رہنا، یہ ایک ایسا بھید اور ایک ایسا معجزہ ہے
کوئی بھی انسان اس کو جب تک روح القدس کی ہدایت اس کے پاس نہ ہو، یا جب تک روح القدس اس کے پاس نہ ہو، وہ اس بھید کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا بیٹا زمین پر آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا زمین پر آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے زمین پر آ کے یہ سارے کام کیے، کیونکہ وہ اپنے جسمانی جو حکمت ہے یا جو انسانی حکمت ہے وہ اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ بات روح القدس کے بغیر نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، کس طرح سے خدا یسوع مسیح خود خدا ہے، اور کس طرح سے خدا یسوع مسیح خدا کی قدرت سے پیدا ہوا، اور کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے معجزات کیے۔ جیسے کہ ہم سب اگر دیکھیں کرنتھیوں کے پولس رسول کا خط جو ہے، کرنتھیوں کے نام خط میں اس کے 12 باب میں وہ یہ بات کرتا ہے، اس کی 7 آیت میں وہ یہ کہتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ مینیفیسٹیشن آف اسپرٹ، مینیفیسٹیشن آف ہولی اسپرٹ، مینیفیسٹیشن آف دا ہولی اسپرٹ، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہر ایک شخص میں جو روح کی مینیفیسٹیشن ہے، روح کا ظاہر ہونا ہے، وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ مخلوقات جو ہیں وہ اس بات کی آرزو مند ہیں کہ وہ خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھیں۔ اور خدا کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ہیں جن کے اندر ان کا روح ہے۔ جیسے کہ ہم رومیو کے خط میں اگر پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ جس میں اس کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ روح القدس کی مینیفیسٹیشن ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم روح القدس کے بغیر ہیں، خالی ہیں، اور ہمارے پاس دنیا جہان کی ڈگریاں ہیں، تھیولوجیکل ڈگریاں ہیں، دنیا جہان کے ہم نے انسٹیٹیوٹ سے جو ہے بائبل اسٹڈی کی ہے، اور ایسی ایسی ہم نے فلسفی اور ایسی ایسی ہم نے بکس ریڈ کی ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے، لیکن روح القدس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خاک ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف جسمانی حکمت سے بات کرتے ہیں، لیکن روح کی حکمت سے ہم بات نہیں کرتے، روح کی حکمت سے ہم کلام نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، ہر ایک شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے 8 سے آگے 11 آیت تک ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ ہر ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں کلام عنایت ہوتا ہے وہ حکمت کا کلام ہے، وزڈم، ورڈ آف وزڈم، اور دوسرے کو اسی روح کے مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، لیکن زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہ سارے روح کے گفٹس ہیں جو دیے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ بات جو سب سے اوپر اس نے کہی، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس حکمت کا کلام ہونا ضروری ہے، خدا کی وزڈم ہونا بڑا ضروری ہے، اور خدا کی وزڈم اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ بے شک ہمارے پاس بہت سی ڈگریاں ہیں، بہت کچھ ہے، ہم خالی ہیں، کچھ نہیں ہے، اور اس علم کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ وہ مٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ یہ روح القدس کے جو پھل ہیں وہ ہر ایک کو ملتے ہیں، ہر ایک کی اپنی لیاقت کے مطابق سب کو یہ پھل دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ روح القدس کا ہونا کتنا ہماری زندگیوں میں ضروری ہے، اور اس کا ظہور ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے، اور خدا کی حکمت سے بھرا ہونا کتنا ضروری ہے، اس کی قدرت سے بھرا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب اس بات کو جان لیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور خدا کی مخلوقات جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ کب دلہا اپنی دلہن کے ساتھ آئے گا اور وہ اس کو دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس رہی ہے، مخلوقات ترس رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، یسایہ اس کے 60 چیپٹر میں لکھا ہے، 60 اس کی جو 1 ورس اس میں لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا
اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس آیت کو پڑھیں اور اس کے بعد ہم سب دعا میں جائیں گے اور ہم خدا سے کہیں گے کہ ہمیں آج روح القدس سے بھرے، اور روح القدس کی وہ تمام نعمتیں، وہ جن کو شاید ہم نے سلا دیا ہو یا شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ روح کا ظہور جو ہے ہماری زندگیوں میں نئے سرے سے ہو اور ہم نئے سال میں داخل ہوں تو روح القدس کی قدرت اور روح القدس کی گفٹ جو ہیں ان سے بھرے ہوئے ہم داخل ہوں، کیونکہ روح القدس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کلام میں پڑھا کہ نہ طاقت سے، نہ زور سے، نہ توانائی سے، بلکہ خدا کے روح سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم سب بولیں گے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ تو آئیے ہم سب دعا میں جائیں گے۔ آئیے ہم سب دعا میں جائیں گے، اور اگر آپ سب اپنے اپنے مائک آن کر سکتے ہیں تو ہم سب دعا میں جائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ بھائی عرفان ہیں، بھائی عرفان ہیں یا چلے گئے ہیں؟ ہمارے ساتھ بھائی کلدیپ ہیں۔ میں چاہوں گی کہ بھائی کلدیپ جو ہیں وہ دعا کریں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم پھر اس کے بعد ہم بھائی رشید کے ساتھ دعا کریں گے تاکہ روح القدس کی قدرت سے آج ہم بھر سکیں اور ہم ایک نیا جو فریش انائنٹنگ ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ شولے 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 روح کی آگ کے شولے، بھائی آپ دعا کریں۔ شولے 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 روح کی آگ کے شولے، بھیج خداوند زندہ خداوند، بھیج خداوند یسوع زندہ خداوند، روح کی آگ کے شولے، روح کی آگ کے شولے۔ آمین۔ بھائی دعا کریں، بھائی کلدیپ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو دعا کریں۔ ہالےلویا۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، پرارتھنا کریں۔ ہالےلویا۔ سرو شکتیمان سورگ کے پرمیشور پتا جی، ہم آپ کا دھنیہ واد کرتے پرمیشور پتا جی۔ پربھو سچ میں آپ کی دیا، آپ کا انوگرہ پربھو جی ہم پاپی پر بنا رہا، اس کے لیے دھنیہ واد کرتے پرمیشور پتا جی۔ ہالےلویا۔ سندر وچن کے دوارا پربھو ہمیں آشیش برکت کے، اس کے لیے دھنیہ واد کرتے پربھو جی۔ یہ تیری دیا ہے پربھو جی، تیرا انوگرہ ہے پربھو ہم پر بنا رہا پرمیشور پتا۔ آج سچ میں پرمیشور 2025 پہ پرمیشور پتا آپ نے اس سال میں ہمیں پرویش کیا پربھو، اس کے دھنیہ واد کرتے پربھو۔ یہ سال ہمارے لیے آشیش کا کارن ٹھہرے پرمیشور پتا۔ اس ورش میں پربھو ہمیں سنبھال کے رکھنا پربھو، اور ہمیں استعمال کرنا آپ کے ابھیشیک سے نئی سامر سے بھرپور کیجیے پربھو۔ ہم آپ کا دھنیہ واد کرتے پرمیشور پتا جی۔ اسی پرکار پرارتھنا کرتے پرمیشور وشیش کر کے نسرین سسٹر جی کے لیے، ان کے پریوار کے لیے، ان کے پریوار کو بلیس کر آشیش برکت دے پربھو، ان کو اور بھی بل اور شکتی، بدھی اور گیان سے، آپ کی آتما سے، آپ کے پرکاشن سے بھرپور کرتا کہ سچ میں اور بھی پربھو ان کو آشیش برکت دے، اور ان کے دوارا پربھو ہم لوگ بھی آشیش پائے پتا۔ وشیش پرارتھنا کرتے ان کے پربھو جی جو پاؤں کے لیے پرمیشور پتا یشو مناسری کے نام میں ان کے سارے پاؤں کا جخم یشو کے نام میں ہیل ہو جائے، چنگے ہو جائے پرمیشور پتا۔ یشو مسیح کے سامرتھ نام میں وہ چلنے پھرنے لگی پرمیشور پتا جی۔ میں آپ کا دھنیہ واد کرتے پربھو، آپ کا نام میں سامرتھ پربھو، آپ کی سامرتھ ان کو چھوئے، اور تیرے کوڑے کھانے سے، تیرے مار کھانے سے سسٹر جی چنگے ہو گئے پربھو جی۔ ہم آپ کا دھنیہ واد کرتے، اسی پرکار پرارتھنا کرتے نصرت آنٹی جی کے لیے، ان کے پریوار کے لیے، ان کے گھرانے کو بلیس کر پرمیشور پتا، اور آنٹی جی کو بھی روز نئے ورش میں استعمال کر پربھو، نئے ابھیشیک کے ساتھ، نئے پرکاشن سے بھرپور کیجیے پربھو جی۔ جہاں کہیں بھی پربھو آپ کا سماچار سنائے وہاں پر روحیں بچائی جائے پرمیشور پتا جی۔ ہم آپ کا دھنیہ واد کرتے پربھو جی۔ ہالےلویا۔ ان کے پریوار کو بلیس کر پرمیشور پتا جی، پرارتھنا کرتے
ब्रदर रविदीप के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घराने को ब्लेस कर पिताजी, उनको भी आशीष बरकत दे, उनको भी संभाल कर अपने पंखों की आड़ में छुपा कर प्रभु, उनके विरुद्ध में भी हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर कर, ये 2025 उनके लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर पिताजी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता पास्टर रशीद जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेविकाई के लिए, उनको भी आशीष बरकत दे, उनके परिवार को ब्लेस कर पिताजी। प्रार्थना करते पास्टर सानिया पाल जी के लिए, उनके घराने को आशीष बरकत दे प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हालेलुया परमेश्वर पिता, इस होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जिस मिनिस्ट्री को ब्लेस कर पिता परमेश्वर पिता, ये मिनिस्ट्री को हाल बढ़ा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में परमेश्वर, मैं अपने आप के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपने में भी संभाल के रखा, अपने पंखों के आड़ में अब तक छुपा के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते। ये तेरी दया और तेरा अनुग्रह का फल है परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में आशीष मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। जी भाई रशीद के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। सोले खुदाए सोले कबीर, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं खुदावन, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम तर नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। आज के दिन के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे पाक रूह ने खुदावन, जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें बोलने की कुव्वत देता है खुदावन, तेरे पाक रूह ने खुदावन हमें चारों तरफ से घेर कर रखा है। इस बात के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावन जितनी भी जिंदगियां इस वक्त खुदावन हमारे साथ मौजूद है, खुदावंद इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद मैं तेरे पाक रूह के ताजा मस्सा को यीशु के नाम से जारी उसारी मांग लेता हूँ और खुदावंद तेरा पाक रूह इन तमाम जिंदगियों को खुदावंद, इनके गिरानों को, खानदानों को, इनके इलाकों को, शहरों को, मुल्कों को खुदावंद तेरे पाक रूह के चौगिर्द खुदावंद, मैं इनका पाक रूह को खुदावंद के घरों के चौगिर्द यीशु के नाम से जारी उसारी कर देता हूँ। खुदावंद तेरा पाक रूह इन तमाम मेरी बहन भाइयों की हिफाजत निगहबानी करे और खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद इनको सिखाए, क्योंकि खुदावंद तेरा पाक रूह जो है वो अच्छा उस्ताद है, अच्छा रहनुमा है और अच्छा निगहबान है। क्योंकि खुदावंद तेरे बेटे यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। खुदावंद इस बड़े मददगार के लिए खुदावंद मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि खुदावंद हम इस काबिल नहीं है कि कुछ भी बयान कर सके जब तक तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई ना करे। खुदावंद हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तेरा पाक रूह हमें हर वक्त सिखाता रहे, हमारी मुआवनत करता रहे, हमारी रहनुमाई करता रहे, क्योंकि तुझसे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और खुदावंद तेरा पाक रूह है वो हमें बोलने की कुव्वत देता है। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, खुदावंद तेरी बेटी के लिए खुदावंद, जिसने रूह कुदस की तहरीक से खुदावंद आज बड़े ही खुदावंद सलीके के साथ तेरे कलाम को बयान किया है कि लोग खुदा के बेटे और बेटियों का इंतजार करते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां वो हैं जो खुदा के रूह से बने हैं। खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू हम सबों को खुदावंद अपने पाक रूह से भर दे, क्योंकि खुदावंद तेरा पाक रूह ही है जो खुदावंद हमें बोलने की कुव्वत देता है और खुदावंद तेरा पाक रूह ही है जिसके वसीला से खुदावंद हम अंजील की मुनादी और बिशारत के काम को सरंजाम दे सकते हैं। खुदावंद अगर तेरा पाक रूह हमारी मुहाफजत ना करे तो शायद खुदावंद हम इस जमीन पर एक सेकंड भी न रह सके, लेकिन खुदावंद ये तेरे पाक रूह की बदौलत है कि हम अंजील के पैगाम को कौमों, कबीलों और उम्मतों में लेकर जाते हैं। खुदावंद हमें फजल बख्श कि खुदावंद हम इसी तरह लायक तौर पर खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं और खुदावंद तेरा पाक रूह अब से लेकर हमेशा तक हम सबों की रहनुमाई करता रहे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जागो मेरी रूह को
मुझे छू खुदा रू मुझे छू खुदा रू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। Hallelujah. अमीन है Touch बाप, me, dear. हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा एक कदूस रब्बुल अफ़ाज, तेरे पाक रूह से हम भरना चाहते हैं। आज हम तेरी फ्रेश अनाइंटिंग को हासिल करना चाहते हैं। बेशक खुदावंद, तूने हमें इसलिए चुना है कि हम तेरे काम जमीन पर कर सकें। तूने हमें इसलिए खड़ा किया है खुदावंद कि हम तेरे कलाम और तेरे बातें और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए खुदावंद हम काम कर सकें। तूने हमें इसलिए खड़ा किया है कि हम तेरे बेटे की गवाही दे सकें। तूने हमें इसलिए खड़ा किया है कि हम सब जो तंग दस्त हैं, जो लाचार हैं, जो दुखी हैं, जो तकलीफ में हैं, हम उनको मसीह का प्यार और मसीह की मोहब्बत हम उन पर जाहिर कर सकें। ऐ बाप, हम पर अपना फजल कर, अपना रहम कर, हमें दिलेरी और जुर्रत दे, हमें बोलने का फजल बख्श, हमें कुव्वत दे। हमारे खुदावन सारे ऐसी सोचें ख्यालें, ऐसी खुदावन जो मंसूबे खुदावन जो अबलीस खुदावन हमारे खिलाफ बनाता है, हम यीशु मसीह के नाम में उनको जलाकर भस्म करते हैं और यीशु मसीह के नाम में हम उठ खड़े हों, क्योंकि हमारा हमारा नूर आ गया। हम मनव्वर होना चाहते हैं, हमारा जलाल जाहिर होने वाला है। इसलिए ऐ बाप, अपने जलाल को हम सबकी जिंदगियों में जाहिर कर। ऐ बाप, तेरी कुदरत हमारे अंदर काम करे, तेरी कुव्वत हमारे अंदर काम करे, तेरी दिलेरी हमारे अंदर काम करे खुदा। और सबसे बढ़कर ये कि तेरे पाक रूह की हिकमत को खुदा हम अपने लिए मांगते हैं। तेरे कलाम को खुदा हम दुनिया, कौमों, उम्मतों, कबीलों तक पहुंचा सकें खुदा। तो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री की हदूद को बढ़ा खुदा। तो खुदा इसके सारे वसाइल और जराए को खुदा तू ब्लेस कर। हम खुदा बाप बेटे रूहुल कुछ के नाम में हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं खुदावन। लश्कों के खुदा, ये नया साल जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि खुदा इस साल हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि खुदा इस साल का एक एक दिन, एक एक लम्हा खुदा हम तेरे पाक हाथों में अभी से दे देते हैं खुदा, ताकि खुदा इस साल बड़े बड़े काम हो खुदा हम सबकी जिंदगियों में, हम सबके घरानों में और हमारे वसीले से दूसरों की जिंदगियों में भी बड़े बड़े काम हो खुदा। अपनी कुदरत को जाहिर कर खुदावंद। लश्कर के खुदावंद, हम अपने सारे जॉब्स पर, अपने बिजनेसेस पर, अपने खुदावंद कारोबार पर, और जो भी खुदावंद हम जॉब्स करते हैं, जो भी हमारी आमदनी के जराए हैं खुदावंद, हम उनको खुदा बाप बेटे रूहुल कुछ के नाम में हम ब्लेस करते हैं खुदावंद। हम उन पर तेरी खुदावंद बरकत को चाहते हैं, खास तेरी बरकत हम सब पर बनी रहे खुदावंद। और खुदावंद, तो हमें हर तरह से खुदावंद, तो हमारे फाइनेंसिस को खुदावंद तो ब्लेस कर खुदावंद, और खुदावंद उनको मल्टीप्लाई कर खुदावंद लश्करों के खुदा। और हमें किसी चीज की कमी ना हो खुदावंद। हम आए खुदावंद, हम मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाए खुदावंद। हम खुदावंद तेरी कुदरत से भर जाए खुदावंद, और खुदावंद हमारे हाथ हमेशा खुदावंद देने के लिए खुले रहें खुदावंद। हम दूसरों को दे सकें खुदावंद लश्करों के खुदा। तो अपना रहम कर, अपना फजल कर। बेशक खुदावंद तू फरावानी का खुदा है, तू कसरत का खुदा है खुदावंद। तो क्योंकि हर एक चीज खुदावंद तेरी है खुदावंद, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हर एक चीज खुदावंद तेरी है। तो अपनी कुदरत के लिए खुदावंद, अपने जलाल के लिए खुदावंद, तो हम सबको खुदावंद तो इस चीज से भर खुदावंद लश्करों के खुदावंद, ताकि लोग जाने कि तू ही जिंदा खुदा है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है खुदावंद। तू ही वाहिद खुदा है। दुनिया के सारे बुत नाचीज हैं, दुनिया के सारे माबूद नाचीज हैं खुदावंद। हमारा जिंदा खुदावंद जो आसमान पर तख्त नशीन है, जो अपने बेटे के वसीला से जमीन पर जिसने अपनी बादशाहत को कायम किया, और हमारे दिलों में, हमारे घरानों में वो तख्त नशीन है। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने अपने घरानों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए। खास तौर पर हम सब जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि बाप हम अपने आप को, अपने बच्चों को तेरे पाक लहू में छुपाएं, और खुदावंद तेरी सारी खुदावंद बरकत और रहम और फजल खुदावंद जो हमेशा हम सबको घेरे रखता है खुदावंद, इसी तरह से हमें 2025 में और हमारे बच्चों को भी घेरे रखे खुदावंद। तेरा रहम, तेरा फजल हमेशा खुदावंद हमारे घरानों में रहे। सारी तंग दस्तियां जाती रहें, सारी माली परेशानियां जाती रहें खुदावंद, और खुदावंद सारी बीमारियां जाती रहें खुदावंद। तेरी हीलिंग आए खुदावंद, डिवाइन हीलिंग को खुदावंद तो जाहिर कर खुदावंद। और खुदावंद तू हम पर अपना फजल, अपना रहम इसी तरह से खुदावंद तू जारी और सारी रखना खुदावंद। हम सब एक बार फिर खुदावंद
तेरे रूह को खुदावन जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमें हिकमत देता है, हम उस रूह को वेलकम करते हैं। और खुदावन फजल बख्श के हम इस रूह को खुदावन कभी रंजीदा ना करें। हम हमेशा खुदावन इस रूह को खुदावंद अपनी जिंदगियों में जाहिर होने दें खुदावंद। हम इस रूह को अपनी जिंदगियों में काम करने दें खुदावंद, और हमारे वसीला से बड़े बड़े काम हो खुदावंद, बड़े बड़े खुदावंद मौजज़ात हो खुदावंद लश्करों के खुदा। और खुदावंद हम सब की जिंदगियों में बड़े बड़े काम हो, ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में बल्कि खुदावंद बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में। और इस सेंक्चुरी मिनिस्ट्री की हदूद को बढ़ा खुदावंद, तो इसको और ज्यादा ब्लेस कर। और खुदावंद जिस मकसद के लिए, जिस विजन के लिए खुदावंद ये बनाई गई है खुदावंद, उसको हासिल करने के लिए खुदावंद हमें फजल बख्श, मुझे दलेरी दे खुदावंद, मुझे जुर्रत दे खुदावंद, ताकि खुदावंद मैं खड़ी हो सकूं खुदावंद। और खुदावंद जितने लोग भी मेरे साथ खड़े हैं खुदावंद, इनके लिए भी तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदावंद। हम सब जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, हम जो एक दूसरे के लिए खुदावंद हमेशा शिफायत करते हैं खुदावंद, तो हम पर रहम कर, हम पर फजल कर खुदावंद। और खुदावंद हम सबको खुदावंद इसी तरह से जोड़े रखना, और तेरा रूहुल कुछ खुदावंद हम सबको बांधे रखे हो खुदावंद। इसी तरह से हम रूह में मुत्फिक होकर, मुत्हिद होकर खुदावंद तेरी बादशाही की वसअत के लिए काम करते रहे खुदावंद। एक बार फिर हम सब खुदावंद अपने अपने घरानों के लिए एक बार फिर बरकत चाहते हैं, पूरी दुनिया में अमन और सलामती को चाहते हैं। जहां पर खुदावंद परसिक्यूशन है, वहां पर भी खुदावंद तेरी खुदावंद रहम और फजल को मांगते हैं। तो उन सारे लोगों को खुदावंद तो उस मुसीबतों से छुड़ा, उन परेशानियों से छुड़ा, जो भी खुदावंद तेरे नाम की खातिर दुख उठा रहे हैं खुदावंद, जो बीमार हैं खुदावंद वो भी शिफा पाएं, और जो तुझे नहीं जानते खुदावंद उन पर अपने आप को जाहिर कर खुदावंद, ताकि कौमें और उम्मतें खुदावंद तेरे पहाड़ के पास आए और तुझे जिंदा खुदावंद को माने, और कहें कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, जो कोहे सहून से आता है, और वो कोहे सेहून की तरफ आए। खुदावंद सब पर अपना फजल और रहम कर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम खुदावंद किसी का यूं दुआ में शरीक होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि मैं बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है, आमीन।